देखिए आया है नहीं कौन सा करना कैसे الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سقیلنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ابتداء وجوهه يقص مختصر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد ابتداء وجوهه يقص مختصر. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل تمام ناظرین بالخصوص اقرا سنی اسلامک فاؤنڈیشن کے ممبران، ذمہ داران و کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے اس بات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس مقدس ماہ رمضان المبارک میں جس طرح لاک ڈاؤن جاری ہے، تمام حضرات اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے نمازوں کا بھی، تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جو اقدام اقرا سنی اسلامک فاؤنڈیشن والوں نے اٹھایا ہے، اس کے لیے میں تمام ممبران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے جذبات میں اور خوب برکتیں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کی نعمتوں سے سرفراز کریں. آئیے، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے گفتگو شروع ہونے میں تاخیر ہوئی ہے. میرے ذمہ دو عنوان دیے گئے ہیں، ایک فضائل ماہ رمضان اور ایک عنوان ہے شان سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے دونوں عنوان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں. سب سے پہلے ماہ سیام کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ. اس ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں یہ ہیں، اس کی خصوصیات، اس کے فضائل، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں. ماہ رمضان مبارک سراپا رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا سیلاب
کا مہینہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کبھی کہیں طغیانی کے ساتھ سیلاب آئے تو وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے ساتھ بہا کر جو ہے لے جاتا ہے، اور رمضان مبارک خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا سیلاب لے کر آیا ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنی طغیانی میں بہا کر لے جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندے سارا سال خدا بندے قدوس کی رحمت کے متلاشی رہتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود بخود بندوں کے دروازوں پر پہنچ جاتی ہے۔ مولا کریم نے رمضان مبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ رحمت کے علاوہ مغفرت بھی ہے۔ مالک کائنات کی شان رحیمی کریمی کے صدقے جائیں کہ تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی یعنی جہنم کی آگ سے رہائی پانے کا عشرہ قرار دیا۔ پروردگار عالم کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ خدا کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مسلسل 40 برس تک اللہ تعالی کی رحمت بیان فرمائی۔ پھر انہیں خیال گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و بخشش کے برعکس اس کے جاہ و جلال کو بیان کیا جائے اور بیان کرنا چاہیے۔ امام شافعی نے صرف 1 برس خدا کی قہاریت اور عذاب کا بیان کیا۔ بے شمار لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ حضرت امام صاحب کو اشارے میں تنبیہ ہوئی کہ اے شافعی، کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے میری قہاریت اور عذاب کا بیان شروع کر دیا؟ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے انداز مغفرت بھی نرالے ہیں۔ وہ بخشنے پر آئے تو پسند آنے والی کسی ادا پر بخش دے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کی ملکہ بڑی خدا ترس نیک اور صالح عورت ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون، انہوں نے طائف سے لے کر مکے تک آپ نے ایک نہر تعمیر فرمائی۔ پانی کی بڑی دقت تھی، مشکلیں ہو رہی تھی۔ طائف سے لے کر پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں سے پانی کا راستہ طائف سے لے کر مکے شریف تک بنایا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ یہ اسلام کی وہ خاتون ہے جن کے اس ہنر، اس کارنامے کے سامنے دور حاضر کے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پلانرز فیل نظر آئیں گے آپ کو۔ پہاڑوں کو کاٹ کر پانی کا راستہ بنانے کی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت زبیدہ خاتون نے طائف سے لے کر مکے تک یہ نہر تعمیر فرمائی، جسے نہر زبیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ اور ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو جو عمرہ اور حج کو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مینا عرفات کی طرف ہم جاتے ہیں تو پہاڑوں کی دیواروں سے چمٹی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے، جو راستہ ہے پانی کا طائف سے لے کر مکے تک جو بنایا گیا۔ حضرت زبیدہ خاتون کا یہ کارنامہ، اب آپ غور کریں، اتنا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا لوگوں کے لیے، جو آپ نے پانی کا انتظام فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ اپنے آپ میں ایک مثال تھا یہ کارنامہ۔ لیکن جب حضرت زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا تو ان کے عزیزوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر
ان سے پوچھا زبیدہ سناؤ کیسی گزری؟ مطلب یہ تھا کہ خدا کے حضور پیش کا کیا بنا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو کیا بنا تمہارا؟ زبیدہ نے جواب میں کہا کہ بڑا کٹھن اور مشکل وقت تھا، نہر زبیدہ کا معاملہ بھی پیش ہوا، لیکن اللہ تعالی نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس کی تعمیری قومی خزانے سے ہوئی اور اس میں جس کا حصہ تھا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس معاملے کی بنا پر تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ بعد از خدا تعالی نے فرمایا تیری بخشش تیرے ایک عمل کی بنا پر ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک روز تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کر رہی تھی، بہار کا موسم تھا، پھول کلیوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی، پھول اور کلیاں خوشبویں بکھیرے ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف ایک مستی کا عالم تھا۔ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش گفتگو میں مصروف تھی، اچانک قریب کسی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، میرا نام بلند ہوا، فوراً تم نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر کو ڈھانپ لیا، تو نے میرے نام کا احترام کیا، مجھے تیری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اور تو نے میرے نام کی لاج رکھی، میں تیرے جذبے کی لاج رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کا کہ دیکھیں وہ کتنا رحیم ہے کہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سے نیکی پر بخش دے۔ اتنا بڑا کارنامہ، نہر زبیدہ کی تعمیر کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ایک طرف کر دیا۔ ایک چھوٹی سی نیکی، آذان کا احترام جو آپ نے کیا، اس احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ماہ رمضان چل رہا ہے اور دوسری طرف لاک ڈاؤن بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غریبوں کی مدد کے طور پر میدان میں آ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ لوگ غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 5 آدمی ہیں، 1 کلو کا آٹے کا جو تھیلا ہے، پاکٹ ہے، اور 5 آدمی اٹھا کر ایک آدمی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور فوٹو لے کر فیس بک پر جو ہے سو اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس کا نظارہ کر رہی ہے اور بھر سرے بازار اس غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سو بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کام بڑا اچھا تھا لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ آپ امداد کریں غریبوں کی، لیکن تصویر کشی نہ کریں۔ آپ ہمارا امداد کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نام و نمود کے لیے، نام و نمائش کے لیے نہیں ہے کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ بڑے سخی ہیں، بڑے داتا ہیں، بڑے غریبوں کے رہبر ہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ تو ماہ سیام ہمارے درمیان، ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا۔ مختصر فضائل رمضان کے حوالے سے باتیں کر کے میں اپنے دوسرے عنوان شان سید کائنات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں آپ، انسانی زندگی کے بھی جو ہے سو 3 مرحلے ہیں۔ 3 مرحلوں میں انسان کی زندگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی زندگی کے بے شمار مراحل ہیں، لیکن حیات کے 3 دور قابل ذکر ہیں۔ پہلا دور دنیا کی زندگی کا ہے جس کا تعلق روح اور جسم سے وابستہ ہے، اور زندگی کا یہ وہ دور پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ اس دور میں ہر انسان اپنی روح اور جسم دونوں پر سکون طریقے سے مادی آسائش پہنچانا چاہتا ہے،
اور مسائل و آلام سے نجات چاہتا ہے۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک ہے، جس کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ انسان اپنے اس دور میں صرف رحمتیں تلاش کرتا ہے، مصیبتوں سے گھبراتا ہے، مصیبتوں قریب آنے نہیں دیتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑی مسرتوں کے ساتھ، بڑے امن و امان کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے سائے جو ہے گزرے۔ اور دوسرا انسان کی زندگی کا دور ہے قبر سے لے کر میدان آخرت تک، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ بھی دور ایسا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہے اور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس انسان کی زندگی کا تیسرا دور ہے، دیکھیں وہ دور انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی حساب و کتاب کے بعد جزا کے طور پر جنت کی صورت میں یا سزا کے طور پر جہنم کی صورت میں ہوگی۔ اگر جزا کی طور پر جنت کی صورت میں، سزا کے طور پر جہنم کی صورت میں ہوگی۔ تو رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے، دیکھیں اپنے دامن میں پہلے عشرے میں رحمتیں لے کر آیا، اور دوسرے عشرے میں برکتیں لے کر آیا، مغفرت لے کر آیا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب جو بندہ ان تین عشروں کو، جو عشرے رحمت والے ہیں، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے، اور ماہ سیام ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے، روزوں کی کثرت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہوئے جب ماہ رمضان کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت سے انسانی زندگی کے 3 مرحلوں میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک ہوگا، یہ ماہ رمضان کی برکت سے، نمازوں کی، تراویح کی، روزوں کی برکت سے یہ مرحلہ رحمت کا اس کا آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور دوسرا مرحلہ مغفرت کا بھی جو ہے سو عشرے مغفرت کی برکت سے جو انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ قبر کا گزر جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ماہ رمضان کی برکت سے وہ جو وقت ہوگا قیامت سے لے کر نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی برکت اور اس کی حقوق کی ادائیگی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا بندوں کو جو ہے وہ مرحلہ بھی آسانی کے ساتھ پار کرا دے گا۔ تو ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت عظمی ہمیں عطا فرمائی ہے رمضان کی شکل و صورت میں۔ ہم برسایہ فکر ہیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں آیا۔ ہاں ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس عام دنوں میں جب رمضان اس سے قبل آیا ہماری مصروفیات تھے، کام کاج تھے، ملازمتیں تھی۔ ہم یہ سوچتے تھے اگر یہ ملازمت نہ ہوتی تو میں رمضان کے پورے روزے رکھتا، تلاوت قرآن کرتا، ذکر و اذکار کرتا، تسبیح و تحلیل کرتا۔ اگر تجارت نہ ہوتی تو ہم نماز تراویح پوری ادا کرتے۔ ہم محروم رہ گئے تجارت کی جو ہے سو ہم میدان میں آنے کی وجہ سے۔ لیکن خوش نصیب ہے، دیکھیں اگر لاک ڈاؤن جاری ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بڑے سکون و آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان کا خوب احترام کر سکتے ہیں، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تراویح کا اہتمام بغیر ناغہ بلا کسی جو ہے بہانوں کے ہم تراویح کا اہتمام گھر پر کر سکتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کا اکرام کر سکتے ہیں، احترام کر سکتے ہیں۔ انسان بالکل ابھی آزاد ہے، کوئی پابندی ہے، نہ تجارت کی پابندی ہے، نہ ملازمت کی پابندی ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسی حالت میں بھی ہماری قوم جس راستے پر گامزین ہے، سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ سننے میں آتی ہے، گوش گزار باتیں ہوتی ہے کہ ماہ سیام ہے، لوگ کیرم بورڈ کھیلنے میں مصروف ہیں، کوئی فلاں کھیل کھیلنے میں مصروف ہے، کوئی فلاں گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر! آؤ
جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی نعمتوں سرفراز فرمایا۔ ایک بخارا کے شہر کا ایک واقعہ ہے۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ وہ مجوسی ایک دن اپنے لڑکے کو لے کر مسلمانوں کے بازار میں پہنچا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ لڑکا بھرے بازار میں کچھ کھا رہا تھا۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو بھرے بازار میں کھاتا ہوا دیکھا، زور سے ایک تماچا رسید کیا۔ بیٹا سخت ناراض ہوا، کہا ابا جان کیوں مارا؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے بازار میں کھڑے ہو اور ماہ رمضان ہے، سارے مسلمان روزوں کی حالت میں ہوتے اور تم بھرے بازار کھڑے کھا رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں بھی کھاتا ہوں، لیکن میں سرے بازار نہیں کھاتا ہوں، اپنے گھر میں مسلمانوں سے چھپ کر کھاتا ہوں۔ ایک ایسے لوگ تھے دیکھیں جن کے یہاں مسلمانوں کا بھی احترام تھا، اسلام کا بھی احترام تھا، رمضان کا بھی احترام تھا۔ کیوں ان کے دلوں میں مسلمانوں کا احترام تھا؟ اس لیے کہ وہ سچے مسلمان تھے، ان کے اخلاق، ان کا کردار پاک و صاف تھے، ان کے اخلاق سے لوگ متاثر تھے، غیر مسلم متاثر تھے۔ تو باپ نے کہا کہ میں بھی کھاتا ہوں مگر گھر کے اندر کھاتا ہوں، تمہاری طرح بڑے بازار نہیں کھاتا۔ دیکھیں آپ اس نے احترام کیا، قسمت کا ستارہ کیسے چمکا۔ رات آئی، سو گیا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تم تو مجوسی تھے، آگ کے پوجا کرنے والے تھے، اور تمہارا یہ جنت میں داخلہ کیسا؟ اس نے کہا بے شک میں مجوسی تھا، لیکن میں نے رمضان کا احترام کیا، اس احترام رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسلام کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک مجوسی نے رمضان کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور ایک مسلمان ہو کر اگر رمضان کا احترام کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات اس کو نہیں نوازے گا، کیسے کیسے انعامات سے سرفراز فرمائے گا، ذرا غور کریں آپ۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ماہ رمضان کا جس طریقے سے احترام کرنا ہے اس طریقے سے احترام نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین کرام یاد رکھیں آپ، بے شک رمضان ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کیا جاتا ہے۔ آپ فرض ادا کریں گے 70 فرض کا ثواب دیا جائے گا، نفل ادا کریں گے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت افطار روزانہ 1 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے، مہینے بھر میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا اس تعداد کے برابر اس ایک شب میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ساری رحمتیں، یہ برکتیں، یہ کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ہے۔ لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھیں آپ، جہاں احترام کرنے پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، جہاں روزے رکھنے پر جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہے، اور وہیں اگر کوئی رمضان کا احترام نہ کرے تو پھر اس کی وعیدیں بھی آپ سماعت کریں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو جو ہے آگے لے چلوں۔ دوسرا عنوان ہمارا ہے شان سید کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دیکھا تو صحابہ حضور کے مزاج شناس تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دعا مانگے. آمین اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دعا مانگے. یہاں تو کسی نے دعا نہیں مانگی اور آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا مانگی جس کے جواب میں نے آمین کہا. اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے دعا مانگی میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر انہوں نے دعا مانگی میں نے کہا آمین. فرماتے ہیں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین پائے اور ان کی خدمت نہ کی میرے مولا اس پر خدا کی لعنت و پھٹکار ہو. میں نے کہا آمین. جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا ان کی خدمت نہیں کی ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو جبرائیل نے کہا یا الہ العالمین اس پر لعنت ہے پھٹکار ہے. میں نے کہا آمین. اور دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا دعا مانگی. فرماتے کہ جس کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑے فرماتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری دعا پر میں نے آمین کہا وہ یہ تھی کہ جس کو زندگی میں رمضان مبارک نصیب ہوا اور اس نے اس کا احترام نہ کیا تو آپ نے فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں یہ وہ کریم آقا ہیں یہ وہ رحیم آقا ہیں. آپ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سیرت مبارکہ کا وہ باب اٹھا کر پڑھیں. آپ جب آقا علیہ السلام طائف کے میدان تشریف لے گئے تھے طائف کے لوگوں نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جو آپ پر مصیبتیں نازل کی جو مصیبتیں آپ پر ڈھائی گئی آپ کے قدمین مبارکہ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا یہی طائف کی زمین ہے اور یہی جبرائیل علیہ السلام ہے نازل ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا آپ کہیں کہ ان کو ہلاک کیا جائے. یا رسول اللہ آپ اگر فرما دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے سے آپس میں ملا دوں یہ برباد ہو جائیں تباہ ہو جائیں ہلاک ہو جائیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں اے جبرائیل میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا. یہ وہی آقا ہیں جن کا امت کو مصیبت میں گرنا گوارا نہ ہو جنہوں نے طائف میں ان کے پتھر کھا کر اپنے جسم کو لہو لہان کیا تب بھی آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا جبرائیل یہ ایمان نہیں لاتے نہ لانے دو ان کی اولادیں ہم پر ایمان مجھ پر ایمان لائیں گی. یہ وہ کریم آقا ہیں. لیکن آج یہ منظر بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی ہے اور حضور اس آدمی کے بد دعا اس آدمی کے حق میں جو جبرائیل نے بد دعا کی کہ یا الہ العالمین جو رمضان کو پائے اس کا احترام نہ کرے وہ برباد و ہلاک ہو جائے. اب آپ غور کریں دعا کرنے والی ذات معلم الملائکہ ہے اور اس دعا پر آمین کہنے والی ذات امام الانبیاء ہے. اب بتاؤ کہ کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ رد نہیں ہو سکتی یہ دعا. تو ناظرین کرام آپ غور کریں آپ کہ رمضان کے مہینے کا جو احترام نہ کرے اس کے حق میں جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور اس بد دعا پر حضور پاک علیہ السلام آمین کی مہر ثبت کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اتنے کریم آقا ہیں
لیکن جو رمضان کے احترام نہ کرے اس کے حق میں جو دعائیں کی جا رہی بد دعائیں کی جا رہی اس پر آمین فرما رہے ہیں. میدان محشر ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ حضور کی خدمت میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں. حضور اس کی سفارش فرمانے کا ارادہ فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا حبیب آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں کیونکہ اس کا مدعا رمضان ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی کہا جس کا مدعا رمضان ہے میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں. آپ اندازہ لگائیں اللہ اکبر، یہ وہ آقا ہیں جن کی شفاعت سے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. قیامت کے دن جنہیں شفاعت کبریٰ کے درجے پر فائز کیا جائے گا، لیکن یہ وہ کریم آقا بروز محشر بھی جو ہے ان سے بیزار ہیں جنہوں نے ماہ سیام کا احترام نہ کیا، جنہوں نے رمضان کا احترام نہ کیا. تو ناظرین کرام، رمضان ہم پر سایہ فگر ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں. نہیں پتہ یہ مہینہ ہمیں دوبارہ حاصل ہو یا نہ ہو، پھر جب رمضان آئے گا ہم رہیں یا نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمارے درمیان مہمان بن کر آیا ہے. یہ ہم اس مہمان کا خوب استقبال کریں، اس کا احترام کریں، اس کا اکرام کریں، لہو لعاب سے بچیں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں. آگے چلیں، ہمارا دوسرا عنوان ہے شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہوا. 3 رمضان جو آپ کے وصال مبارکہ کی تاریخ ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رخت جگر ہیں، حضور کی نور نظر ہیں، اہل بیت اطہار ہیں جن کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے دیکھیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ایک مقام پر فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے دیکھیں آپ، نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی رخت جگر ہے، حضور کی نور نظر ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ قرآن کریم کی یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم ہمیں دے رہا ہے. فرماتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر بجز اہل بیت کی محبت کے کچھ اور نہیں چاہتا ہوں. یعنی کہ جو آپ نے دین اسلام کی اشاعت میں جو مصیبتیں اٹھائی، جو مشقتیں اٹھائی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ہاں میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو. پھر ایک مقام پر حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجیبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. کہ لوگوں اپنے بچوں کو 3 باتوں پر تربیت کرو، تم اپنے اولادوں کو 3 باتوں پر تربیت کرو. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں تلاوت قرآن کی تعلیم دو.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن سے محبت کرنے کا قرآن حکم فرما رہا ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام کیسی محبت فرماتے تھے، جن کی محبت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے ایمان کی جان ہے، یہ جان ایمان ہے۔ یہ کیسی جان ایمان؟ دیکھیں آپ، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کسی کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت نہ کرے۔ تو پتہ چلا ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے، تمام عبادات و احکام کے لیے ایمان شرط کا درجہ رکھتا ہے، اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ جان ایمان ہے، ایمان کے لیے شرط ہے۔ یہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو اور اس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہو، وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہونے کے لیے میرے اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ تو ایمان اس کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اور ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، دیکھیں آپ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کی خاطر حضور سے محبت کرے، اور حضور کی خاطر حضور کے اہل بیت سے محبت کرے۔ اور صحابہ کرام کیسی محبت فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کو فرماتے تھے کیا صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھ اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ فرماتے کہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں کی خدمت کرنا، ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت فرمایا کرتے تھے صحابہ اہل بیت سے۔ ایک اور روایت سنیں، ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، کثرت سے آپ نے حدیثیں روایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، مسجد نبی میں جنازہ آیا، بقیع کی طرف جنازہ جا رہا ہے، ساتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی نظر حضرت امام علی مقام پر پڑی، دوڑے دوڑے آئے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں، اپنی چادر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتی مبارکہ کو آپ نے صاف فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، آپ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ فرماتے، شہزادے آج یہ موقع ملا ہے، یہ خدمت کر لینے دو۔ فرماتے ہیں، شہزادے آپ کا جو مقام میں جانتا ہوں، اگر اہل مدینہ جان جائیں تو وہ آپ کو اپنے کانوں پر لیے پھریں گے۔ وہ یہ صحابہ کرام تھے جو اہل بیت سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کیا شان ہے۔ وقت ہو رہا ہے، مختصر وقت میں آپ کی میں خدمت میں خراج عقیدت پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی رخت جگر نور نظر ہے، جن کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے، اٹھنے، چلنے،
پھرنے، حسن خلق اور گفتگو میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں. یعنی کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل اتنے مشابہ تھیں. وہ اٹھتی تھیں تو حضور کے جلوے نظر آیا کرتے تھے، وہ چلتے تھیں تو حضور کے جلوے نظر آیا کرتے تھے. اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، ہر ادا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل مشابہ تھی. اور حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں ان سے بڑھ کر کسی کو حضور کی مشابہ میں نے نہیں پایا. اللہ اکبر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن طلب فرماتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہے، سیدہ کائنات کو طلب فرمایا آپ تشریف لائیں. آقا علیہ السلام آپ کے گوش مبارکہ میں کچھ گفتگو فرمائی. حضرت سیدہ کائنات رونے لگی. پھر کچھ دیر کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ کے گوش مبارک میں کچھ گفتگو فرمائی. حضرت سیدہ کائنات مسکرانے لگی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات سے پوچھتی ہیں اے فاطمہ حضور نے تم سے کیا فرمایا؟ سیدہ فرماتی ہیں ام المؤمنین سے یہ میرے اور حضور کے درمیان راز ہے، اسے میں فاش نہ کروں گی، کسی کو بتاؤں گی نہیں. میں یہ راز ہے میرے اور میرے ابا جان کے درمیان. یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا سیدہ کائنات سے، صدیقہ کائنات نے سیدہ کائنات سے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ کہ حضور نے تم سے کیا گفتگو فرمائی تھی کہ تم اچانک رونے لگی؟ پھر حضور نے کچھ گفتگو فرمائی تم مسکرانے لگی. فرماتے ام المؤمنین اب یہ راز میں فاش کروں گی، تمہیں بتاؤں گی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے فاطمہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، اور میں رونے لگی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں پھر گفتگو فرمائی. جب حضور نے مجھے غمگین دیکھا، مجھے روتا ہوا دیکھا، آقا علیہ السلام نے پھر مجھ سے فرمایا اے بیٹی فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو. اور میں مسکرانے لگی. حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما جاتی ہیں. یہاں ایک آپ عقیدے کی بات سنتے چلے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے انتقال کر گئے، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. حضرت سیدہ کائنات نے جواب میں ہی نہیں فرمایا ابا جان میں رہوں گی بقی میں، آپ اپنے مقام پر رہیں گے، ملاقات کیسے ہوگی؟ نہیں فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں. ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور میں زندہ ہے. یہ اس زمانے کا عقیدہ تھا. یہ عقیدہ تو آج بعض مکتب فکر والوں نے بنا لیا اپنا کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ نہ اہل بیت کا یہ عقیدہ تھا. سب کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، باحیات ہیں. آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ وصیت پڑھیں. آپ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا حضرت مولا کائنات کو طلب فرمایا، کہا علی جب میں انتقال کر جاؤں تو تم اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، کیونکہ تم نے اسی ہاتھوں سے حضور پاک علیہ السلام کو تم نے غسل دیا ہے. اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حضور پاک علیہ السلام کے مواجہ پر رکھ دینا اور کھڑے ہو کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو دروازہ خود بخود کھل جائے، اجازت مل جائے، اے علی مجھے جو ہے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو بقی میں مجھے دفنا دینا. صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا اجازت دیں گے حضور. یہ عقیدہ رکھنا کہ اجازت ملے، قبر انور سے یہ اجازت نامہ آئے تو مجھے پہلو میں دفنانا.
صدیق اکبر کے جنازے کو تیار کیا گیا، حضور کی مواجب پر رکھا گیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ یہ تو سیدہ کائنات نے سوال نہیں کیا رسول اللہ میں کیسے ملوں گی، میں بقی میں رہوں گی، آپ اپنے مقام پر رہیں گے۔ حضور فرماتے کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی تو پتا چلا جو اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، جو حضور پاک علیہ السلام کا عاشق ہوگا، چہیتا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، جب وہ اس دنیا سے جائے گا نا، حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور سے ملاقات کرے گا۔ وہ جب آپ نے سیدہ کائنات نے صدیقہ کائنات کو یہ بات سنائی تو حضرت صدیقہ کائنات نے یہ سوال نہیں کیا اے فاطمہ یہ تمہاری عقیدت ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں، حضور کے محبوب ہو کر، چہیتے بن کر، وہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ نے اس عقیدے کا رد نہیں فرمایا بلکہ اس کی تائید فرمائی۔ تو وہ فرماتی ہے کہ جب حضور نے مجھ سے فرمایا اے فاطمہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی تو میں مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ کائنات سے حضور اتنا پیار فرماتے۔ دیکھیں آپ، ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جھلمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گریا بکا کی کیفیت طاری ہے، انتہائی رنج و غم میں حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت کا نزول ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور بڑے مغموم ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور حضور اپنے لیے رنجیدہ نہیں ہوئے، حضور کا رنجیدہ ہونا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ حضور کا رنجیدہ ہونا اپنے امت کے لیے تھا، اپنے گنہگار امت کے لیے تھا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف اور کبھی وہ رنجیدہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور رنجیدہ وہ نہیں ہوتے ہیں تو حضور امام الانبیاء ہیں، انہیں کس بات کا غم ہوگا، کس بات کا رنج ہوگا؟ حضور کا رنج کرنا اپنے امت کے لیے تھا۔ تو بڑے مغموم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رنج و غم کی کیفیت طاری ہے۔ صحابہ کرام حضور کے اس رنج غم کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے اتنی ہمت نہیں کہ حضور علیہ السلام سے اس بات کو عرض کر سکیں یا رسول اللہ آپ پر یہ غم کی کیفیت کیسے طاری ہے، یہ رنج کیسے طاری ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے تجویز کی کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جائے، اور حضرت سلمان فارسی سے کہا اے سلمان آپ جائیں حضرت سیدہ کو بلا لائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام جب رنج و غم میں ہوتے ہیں تو سیدہ کائنات جب آپ کے سامنے آ جاتی ہے حضور اپنا غم بھول بیٹھتے ہیں، اپنے غم کو بھلا بیٹھتے ہیں اور حضور مسکرا بیٹھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ کائنات کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور بڑے غمگین ہیں، رنج و غم کی کیفیت طاری ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ سیدہ کائنات اٹھی، اپنے دولت خانے سے اٹھ کر جو ہے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چلنے لگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیدہ کائنات کو دیکھا آپ ایک کمبل اوڑھا جس میں 12 سے زیادہ پیمن لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میں روتے ہوئے دل میں یہ کہتا جا رہا تھا کہ کفار کی بیٹیاں تو زرعی لباس پہنے اور امام الانبیاء سردار انبیاء کی بیٹی کے لباس میں اتنے پیبند لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور روتے ہوئے عرض کیا، اشکبار ہو گئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور جب دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی سیدہ مبارکہ، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی
روتے ہوئے عرض کیا ابا جان کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا؟ حضور پاک علیہ السلام نے وہ آیت پڑھ کر سنائی جو نازل ہوئی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سیدہ سنتے ہی خوف خدا سے اور زیادہ رونے لگی۔ روتے روتے حضرت صدیق اکبر کی طرف توجہ کر کے فرمایا یا شیخ المہاجرین، اللہ نے اپنے نبی پر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا آیت اتاری ہے، تو کیا آپ امت کے بوڑھوں پر فدا ہوتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں سیدہ کائنات، میں حضور کے بوڑھوں کی طرف سے اپنے آپ کو میں فدا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ امت کے نوجوانوں پر فدا ہوتے ہیں؟ آپ نے بھی فرمایا ہاں میں حضور پاک علیہ السلام کی امت کے جوانوں پر میں فدا ہوتا ہوں۔ پھر آپ اپنے حسنین کریمین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم امت کے بچوں پر فدا ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا اے امی جان، ہم نانا جان کے امت کے بچوں کی طرف سے اپنے آپ کو ہم فدا کرتے ہیں۔ پھر سید کائنات نے خود فرمایا میں حضور پاک علیہ السلام کی امت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا فنزل جبریل وقال یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویقول قل بفاطمة لا تحزنی فانی افعل بامتک ما تحبه فاطمہ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے محمد، اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ غمگین نہ ہو، وہ غم نہ کرے، میں تمہاری امت سے وہی سلوک کروں گا جو فاطمہ چاہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں جبرائیل تشریف لائے اور یہ خوشخبری سنا گئے کہ یا رسول اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور فاطمہ سے کہہ دے کہ وہ غمگین نہ ہو، وہ غم نہ کرے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کے ساتھ وہی سلوک فرمائے گا جیسا سلوک سیدہ کائنات چاہتی ہے۔ آپ جیسا چاہیں گی وہی معاملہ، ویسا ہی معاملہ آپ کی امت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں آپ، اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے اور اپنے ابا جان کی امت پر کیسے قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ہم سے کیسی محبت پر فرماتے ہیں، یہ ہم سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے جو اہل بیت اطہار ہم سے فرماتے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، آپ کی شان و عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایک دو باتیں کہیں کہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ دیکھیں آپ، حضرت سید کائنات کا مقام مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت تھا، نہایت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کے مکان پر میں حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا اور چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روزنے در سے جھانک کر دیکھا، سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ پاس ہی حسنین کریمین کا گہوارہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت حیران متعجب ہوئی اور اسی وقت حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں یہ ماجرا بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام ایمن، تم نہیں جانتی میری بیٹی فاطمہ حالت روزے میں ہے، شدت کی دھوپ ہے، اور اس شدت کی وجہ سے جو ہے میری بیٹی فاطمہ روزے کی حالت میں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند کو غالب کیا۔ جب نیند غالب آئی، سیدہ کائنات اس گرمی کی شدت اور تشنگی کو محسوس نہ ہو اور وہ خود آرام فرما رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کے کام انجام دینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، سیدہ کائنات کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے کہ ملائکہ اتر آئے جو آپ کے گھر کا کام انجام دے رہے ہیں، ان کے شہزادوں کے گہوارے کو ہلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، اور سیدہ آرام فرما رہی ہے اور ان کے گھر کی چکی ملائکہ چلا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت سیدہ کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے سیدہ کائنات کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔
اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اسے دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک اس پر لعنت ہے جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اس کے رسول کو ایذا پہنچائی۔ تو سیدہ کائنات کو ایذا دینا اللہ کے رسول کو ایذا دینا ہے، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اہل بیت طہار کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Amen.